بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے تو ایک شخص انہیں راستے میں مل گیا۔ اس نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، اجازت دے دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ دونوں نے سفر شروع کیا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ ان کے پاس جو کھانا تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا تھا اور انہیں بھوک لگ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، حضرت 2 درہم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میرے پاس 1 درہم ہے، یہ لو اور ساتھ والے گاؤں سے جا کر روٹیاں لے آؤ۔ وہ شخص ساتھ والے گاؤں میں گیا اور 3 درہم کی 3 روٹیاں لے کر راستے سے آ ہی رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ میرے پاس تو 2 درہم ہیں اور حضرت کے پاس 1 درہم ہے، تو کیوں نہ 1 روٹی کھا لوں تاکہ میری روٹی میں حصہ نہ ہو جائے۔ اس شخص نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی۔ وہ روٹیاں لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کتنی روٹیاں آئیں؟ اس شخص نے کہا، 2 روٹیاں آئیں۔ حالانکہ آپ علیہ السلام سمجھ گئے تھے اللہ کے نبی تھے، لیکن انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ کھائی اور سفر شروع کیا تو راستے میں ایک دریا آ گیا۔ دریا پر نہ کوئی کشتی تھی نہ ہی پل۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت اب کیسے سفر کریں گے؟ یہاں تو نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی پل ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں بسم اللہ کہہ کر سمندر میں پیر رکھ دیتا ہوں، تم بھی میرے قدم پر قدم رکھ دینا اور میرا دامن تھام لینا، تم بھی پار ہو جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر پانی پر قدم رکھا تو پانی پر چلنے لگ گئے، تو اس شخص نے بھی بسم اللہ کہہ کر قدم پر قدم رکھ دیا تو وہ بھی پانی پر چلنے لگا۔ دونوں نے دریا ایسے پار کیا تو ان کے پیر کے تلوے تک بھی نہیں بھیگے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا۔ جب انہوں نے دریا پار کیا تو وہ شخص بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، حضرت کیا بات ہے، ہم نے بغیر پل اور کشتی کے دریا پار کر لیا۔ آپ اللہ کے بڑے نبی ہیں اور یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، تم کو اچھا لگا؟ وہ شخص کہنے لگا، ہاں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی قدرت ہے، تمہارا ایمان تازہ ہو گیا؟ اس نے کہا، ہاں میرا ایمان تازہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اسی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کی تم بڑائی کر رہے تھے۔ سچ سچ بتاؤ، وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ حضرت کو کیسے پتہ چلا کہ 3 روٹیاں تھیں۔ وہ شخص کہنے لگا، نہیں حضرت، میں نے نہیں کھائی، 2 ہی روٹیاں تھیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اچھا کوئی بات نہیں۔ پھر انہوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ پھر کھانے کا وقت ہوا۔ اب کھانے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا، پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ہرنوں کا جھنڈ جا رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا۔ وہ ہرن دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی، تو آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کا کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہڈیاں ایک جگہ جمع کر دیں اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا کہ زندہ ہو جا۔ وہ ہرن اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی اور دوڑتی ہوئی جھنڈ کی طرف چلی گئی۔ یہ دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کہنے لگا، بے شک آپ علیہ السلام اللہ کے بڑے نبی ہیں اور اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ ایک ہرن کو ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں پھر سے جڑ گئیں، وہ زندہ ہو گیا۔ واقعی آپ اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اسی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ تو وہ شخص پھر مکر گیا اور کہا، حضرت میں نے نہیں کھائی، 2 ہی روٹیاں آئی تھیں۔ وہ شخص جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی بات کو سمجھتے رہے۔ انہوں نے اپنا سفر پھر شروع کیا۔ آگے جا کر آپ نے دیکھا کہ 3 سونے کی اینٹیں پہاڑ کے دامن میں پڑی ہیں۔ وہ شخص بہت خوش ہوا کیونکہ وہ تھا ہی لالچی۔ وہ کہنے لگا، حضرت 3 سونے کی اینٹیں، ہماری تو قسمت ہی کھل گئی، ہمارے تو مقدر ہی سنور گئے۔
اور کہنے لگا اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ایک تو میں لے لوں گا اور ایک آپ، اور تیسری کس کی ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا تیسری اس کی ہوگی جس نے تیسری روٹی کھائی۔ اب وہ لالچی شخص شرمندہ ہو گیا اور شرمندہ ہو کر سر نیچے کر کے کہنے لگا کہ حضرت معاف کرنا، وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کتنا لالچی ہے۔ وہ اللہ کی قدرت دیکھتا رہا مگر جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اس رویے سے بہت ناراض ہوئے اور اسے وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ شخص نے بھی آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا کیونکہ اسے سونے کی 3 اینٹیں جو مل گئی تھیں۔ وہ شخص سوچ ہی رہا تھا کہ ان کو گھر کیسے لے جانا ہے، کیسے بیچنا ہے، کیا کیا خریدنا ہے۔ وہ انہیں اٹھا ہی رہا تھا کہ اتنے میں 2 ڈاکو آ گئے۔ ان ڈاکوؤں نے دیکھا کہ ایک نہتہ آدمی اور 3 سونے کی اینٹیں۔ ان ڈاکوؤں نے تلوار نکالی اور اس کو مارنے لگے۔ اس لالچی شخص نے کہا رکو رکو، یہ 3 اینٹیں ہیں اور تم 2 ہو تو آپس میں بانٹ لیتے ہیں، کیوں خون خرابہ کرتے ہو؟ پہلے کے ڈاکو بھی ایماندار تھے، وہ جلدی سے مان گئے، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ اتنے میں انہیں بھوک لگ گئی اور انہوں نے کہا کھانا کھانے جاتے ہیں۔ تینوں میں سے ایک ڈاکو کھانا لینے گاؤں چلا گیا۔ یہ جو 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے باتوں باتوں میں ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ کھانا لانے والے کو قتل کر دیا جائے اور یہ جو 3 سونے کی اینٹیں ہیں اسے ہم دونوں ہی لے لیتے ہیں۔ اور وہ دوسرا بھی مان گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ روٹیاں لے کر آئے ہم اسے قتل کر دیں گے۔ وہ ایک ڈاکو جو کھانا لینے گیا تھا وہ بھی لالچی تھا۔ وہ سوچنے لگا کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں، کھانا کھا کر وہ دونوں مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی، اور کھانے میں زہر ملا کر آ گیا۔ وہ جیسے ہی ان دونوں کے پاس آیا ان دونوں نے اس پر تلوار کا وار کر دیا اور اس کو مار دیا، اور جیسے ہی کھانا کھانے بیٹھے تو کھانا کھاتے ہی ان کو خون کی الٹیاں ہونے شروع ہو گئیں اور تڑپ تڑپ کر تینوں مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ 3 اینٹیں اور 3 آدمی کی لاشیں پڑی ہیں، تو انہوں نے کہا افسوس، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے، ان کو دھوکہ دیتی ہے، اور یہاں بھی ایسا ہی حال ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔